ہوگا. چودھری نثار گورنر سندھ کے ساتھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جو مرضی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کے ساتھ گورنر سندھ موجود ہیں. اس سے پہلے دونوں کے درمیان سندھ کے معاملات کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی, بات چیت ہوئی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال زیر بحث آئی. اور گورنر صاحب ہم اکٹھے ہی تھے تو آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی, میں معذرت خواہ ہوں اس حوالے سے. گورنر صاحب کوئی 10-12 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. ہمیں عادت ہے وہاں ٹائم پہ آنے کی, پتہ نہیں کراچی کا کیا سسٹم ہے, تو آپ پہلے کوئی بات کریں. میں آج بنیادی طور پہ آیا ہوں وزیر اعظم کی ہدایت پر. آج سے 2 دن پہلے کراچی میں جو واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں میڈیا چینلز پر خاص طور پر لوگ حملہ آور ہوئے, توڑ پھوڑ کی, اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر دلانے کی کوشش کی گئی کہ اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر کراچی کو سیل کر دیا جائے, خدا نخواستہ ہڑتال کر دی جائے, یا اس شہر کو یرغمال بنایا جائے. تو میں اس حوالے سے تو آج چیف منسٹر صاحب, ان کی حکومت, رینجرز, پولیس, سیکیورٹی ایجنسیز کو مبارکباد دینے آیا تھا, اور سب سے بڑھ کر کراچی کے عوام کو مبارکباد دینے آیا تھا, اور گورنر صاحب کو, مگر سب سے بڑھ کر کراچی کے عوام کو مبارکباد دینے آیا تھا کہ یقیناً یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, قابل مذمت انسیڈنٹ تھا. اس کے نتیجے میں ایک جان بھی گئی اور 7-8 دوسرے افراد کافی زخمی بھی ہوئے, بہت توڑ پھوڑ بھی ہوئی. مگر ایک خاص عمل ہے جو کراچی کے عوام نے کر دکھایا, اور پاکستان کی میڈیا نے باوجود اس کے کہ وہ انڈر اٹیک تھی, اس کو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلایا کہ شاید پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ یہ شہر کسی کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنا, کسی دھمکی میں نہیں آیا. سیکیورٹی ایجنسیز نے فوری کارروائی کی, چیف منسٹر لیڈ فرام دا فرنٹ, اور ہم سب کو خوشی ہے کہ انہوں نے از خود ڈی جی رینجرز کو ساتھ, آئی جی کو ساتھ لے کے, اپنی انتظامیہ کو ساتھ لے کے فوری طور پر ٹی وی چینلز کا فوری دورہ کیا, اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے طور پر سارے معاملات پر ری ایکٹ کیا. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اور آج اسی حوالے سے کافی تفصیلی میٹنگ ہوئی. اس سے پہلے میں نے میڈیا کے جو آپ کے ذمہ وار مختلف تنظیمیں ہیں ان سے بھی میٹنگ کی, ان کا بھی شکریہ ادا کیا, کیونکہ اس سارے عمل میں میڈیا کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. اب کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو آپ دیکھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے, مگر پورے پاکستان میں اس کو پھیلانا وہ آپ نے بڑی اچھے انداز سے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی خدمت ہے جو میڈیا نے, اور یہ ریچ ہے آپ کی, یہ میڈیا کی ریچ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کراچی کے اندر خوف کی فضا پیدا نہیں ہونے دی, باوجود اس کے کہ حملے آپ پہ ہو رہے تھے. تو میری تمام تنظیموں سے بھی یہ درخواست تھی, اور آپ کے توسط سے تمام میڈیا چینل سے بھی درخواست ہے کہ اس مومنٹم کو جاری رکھیں. ہم نے آج سے 2 سال پہلے کراچی آپریشن کے آغاز کا فیصلہ کیا تھا. صوبائی حکومت سے مل کے وفاقی حکومت نے, تمام سیکیورٹی ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, اس میں بہتری آئی ہے, مگر ابھی کام مکمل نہیں ہوا. ابھی تک کوئی ظاہری اور کوئی چھپ چھپا کے ایسے عناصر ہیں جو اس شہر کو نارمل نہیں ہونے دیتے. مگر کراچی شہر کے عوام کا رد عمل بہت واضح انداز میں پرسوں شام سامنے آیا، اور اسی کو لے کے
کراچی کے عوام کو آگے بڑھنا چاہیے. میں بنیادی طور پہ آپ سے سوالات کروں گا. جو آخری میں چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام اور دنیا کے عوام نے ایک پارٹی کے سربراہ کی زبان سے اس ملک کے حوالے سے ایک بدترین حضرت سرائی سنی اور دیکھی جس ملک نے اس کو عزت دی تھی. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر مسئلہ مذمت کا نہیں ہے، مسئلہ ریفلیکشن کا ہے، مسئلہ سوچ کا ہے، مسئلہ ریویو کا ہے. میں ایک چیز کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الطاف حسین صاحب نے کو کس نے یہ مشورہ دیا. مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی کہ انہوں نے یہ موقع، اس موقع پہ یہ بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس قسم کی تقاریر کچھ پبلک، کچھ خاموشی سے، اس کا ریکارڈ تو ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے ہے. غیر ملکی پیسے کے ذریعے فنڈنگ، جسے منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں، اس کے ثبوت بلیک اینڈ وائٹ میں. اب یقیناً مجھ سے پوچھا جائے گا وہ غیر ملکی فنڈنگ پاکستان کے ذریعے نہیں ہوئی، وہ ایک اور ملک سے ہوئی اور پھر تیسرے ملک میں گئی. اس کا ریکارڈ اس ملک میں بھی ہے اور میرے پاس بھی پہنچا ہے. مگر یہ سارے معاملے کسی نہ کسی وجہ سے اس وجہ سے دبے ہوئے تھے کہ جس ملک کے متعلق تھے یا مقدمہ ہو سکتا تھا، ابھی تک معاملات وہ آگے نہیں جا پا رہے تھے. پرسوں کی تقریر نے تمام پردے ایک طرف کر دیے، تمام راز افشاں ہو گئے. کسی کو شک و شبہ تھا تو وہ دور ہو گیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ از خود الطاف حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا یا ان کو مشورہ دیا گیا، یہ بہت غلط مشورہ تھا. کیونکہ جس عوام نے ان کو عزت دی، جس عوام نے غیر ملک میں بیٹھنے کے باوجود اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود انہیں اپنے سر اور آنکھوں پہ بٹھایا، وہ شاید پاکستان کا مجھے معذرت چاہتا ہوں، میں کسی پہ کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں، میں پنجابی ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاید مجھ پہ شاید کوئی تنقید نہ کرے، مگر جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. شاید یہ طبقہ، شاید یہ کمیونٹی پاکستان کا محب الوطن ترین طبقہ ہے، اور میں اردو سپیکنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کسی نے شاید پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوں گی. اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا، ایک اپنے لیڈر کی آواز پر، اور پھر اس ملک میں آ بیٹھنا، اور آپ دیکھیں جہاں کرکٹ میچ ہوتا ہے، ہاکی میچ ہوتا ہے، کوئی پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کراچی کے عوام امڑ آتے ہیں. ان کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں رہتا، ان کے سینوں میں نہیں رہتا، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں میں، ان کی آواز میں ہوتا ہے. تو ایسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جب انہوں نے پاکستان مرد آباد اور بہت کچھ کہہ گئے، میرا خیال ہے کہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اردو سپیکنگ شخص ان کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اردو سپیکنگ کے لوگوں کی تو لیگیسی ہی پاکستان ہے، ان کی تو زندگی ہی پاکستان ہے، ان کا تو ماضی پاکستان ہے، ان کا مستقبل ہی پاکستان ہے. اور میں نے آج خاص طور پہ انتظامیہ کو بھی کہا ہے، رینجرز کو بھی کہا ہے کہ غلطی ان کی اپنی ہے، گناہ ان کے اپنے ہیں، مگر اب وہ یہ کوشش کریں گے دنیا پہ یہ باور کرانے کی کہ یہ لڑائی اسٹیٹ آف پاکستان ورسز اردو سپیکنگ کی ہے.
تو ایکسٹرا سٹیپس لیں. میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے, ڈی جی رینجز سے بھی کہا ہے, آئی جی پولیس کو بھی کہا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو بلا وجہ ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک ایکسٹرا سٹیپ آپ لیں کہ کراچی کے شہریوں کو, ہر شہری کو, سندھ کے شہریوں کو کسی قسم کی ہراسمنٹ نہ ہو. ہاں, جس کے خلاف کوئی کیس ہے وہ بچ نہ پائے, مگر بے گناہ کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے, اور جو اس طرف سے یہ اس کو کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کہا ہے اور آپ سے کہتا ہوں, میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس پہ جس طرح آپ نے گزشتہ 48 گھنٹے سے کردار ادا کیا ہے, اسی طرح آپ اپنا کردار ادا کریں, تاکہ کوئی اپنی غلطیوں کا خمیازہ اردو سپیکنگ لوگوں سے, جو پچھلے 20 سال سے یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. جو میڈیا سے میڈیا ریپرزینٹیو سے میری ملاقات ہوئی, وہ ان کا شکریہ ادا کرنا, ان سے سمپتھی اور سالیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے بات کی, جو کہ بعد میں نے اور گورنر صاحب نے ہم نے اس میٹنگ میں بھی اظہار کیا کہ یوں تو ہر شخص کی سیکیورٹی اہم ہے, ہر شخص کی, مگر ٹیررزم کے حوالے سے اور کراچی کے جو خصوصی حالات ہیں اس حوالے سے میڈیا ہائی پروفائل ٹارگٹ سے, میں پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ حقیقت ہے. ایک تو آپ اظہار کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ رد عمل کا اظہار کریں گے. سو ایک ڈبل ٹارگٹ ہیں آپ, ایک ٹیررزم کے حوالے سے ٹارگٹ ہیں, دوسرا جو خصوصی حالات کراچی کے, اور اس کا مظاہرہ 2 دن پہلے ہو چکا ہے. تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹرا سٹیپس لے گی, اس میں سپورٹ کرے گی آپ کو کہ ہم ایک سسٹم بنائیں, ہر شخص کا یا ہر صحافی کا یا ہر آپ کی وین کا, اس پہ تو بندے نہیں بٹھائے جا سکتے, مگر ایک مجموعی اوور آل خاص نیٹ میں نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں شروع کیا ہے. تو میں نے اس حوالے سے ایک بہت اچھی میٹنگ کی. تو میں نے اپنا اکرام سہگل صاحب کو انوائٹ کیا ہے اسلام آباد اگلے ہفتے. ہم ایک سیکیورٹی سسٹم, پہلے سیکیورٹی آڈٹ کرائیں گے, پھر ایک سیکیورٹی پیراڈائم وہ طے کر کے پھر ہم صوبائی حکومت سے شیئر کریں گے, اور وفاقی حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی. میں اب آپ کی طرف, مگر میں 2 چیزیں ایک چیز ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز میرے ذہن سے اتر گئی. ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی کے عوام کو کہ یہ جو 22-25 سال کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا وہ آپ نے اتار پھینکا, اور ایک ہتھیار تھا کہ کسی کی سیاسی غلطیوں کا خمیازہ کراچی شہر بھگتا تھا. تو کسی کو ذرا تھوڑی سی کھجلی بھی ہوتی تھی تو وہ کہتا کراچی کو بند کر دو. آج میں ہائی سیکیورٹی میٹنگ جو صبح پرائم منسٹر کے ماتحت میں وہاں موجود تھا, تو وہاں جو فگرز دیے گئے کراچی کے حوالے سے کہ ایک دن کراچی کو بند کرنے سے پاکستان کی اکانومی کو 5 ارب روپے کا دھکا لگتا ہے. یہ کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے. سو کراچی از ناٹ جسٹ کراچی, کراچی از پاکستان, اور یہ لاکھوں اور کروڑوں کی بات نہیں ہے, اربوں کی بات ہے ایک دن کی. جو ایک غریب دہاڑی والا ہے, جو مزدور ہے, جو ٹرانسپورٹر ہے, اس کو جو ذاتی نقصان ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا, یہ مومنٹم اب اس کو قائم رہنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ بھی 2 منٹ کے لیے اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو بالکل نہیں, اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر یہ توڑ پھوڑ ہو. سیکیورٹی ایجنسیز نے انشور کرنا ہے کہ یہ مومنٹم اب اس طرف جاری رہے اور اس طرف سے کبھی یہ توڑ نہ ہو سکے. تو ثابت یہ ہوا کہ اب کوئی یرغمال اس شہر کو نہیں بنا سکے گا. اور دوسری بات جو میں بھول گیا تھا, 2 ایسپیکٹس ہیں کیسز کے. ایک تو وہ کیس اپنا قانونی ہے اور آئینی بھی ہیں جو پاکستان میں چلیں گے, مگر چونکہ تقریر کرنے والی شخصیت غیر ملک میں ہے اور غیر ملکی شہری بھی ہیں, تو اس حوالے سے پہلے دن ہی ہم نے رابطہ کر لیا تھا. ہوم سیکرٹری برطانیہ کی جو نہیں ہیں, وہ برطانیہ میں نہیں ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, چھٹی پہ تھیں,
مگر ان کے اعلیٰ حکام سے میرا رابطہ ہوا اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کل ان کی طرف سے باضابطہ سٹیٹمنٹ بھی آیا جو یہاں میڈیا چینلز کو پہ حملہ کیا گیا. اس پہ برطانوی حکومت نے بڑا سخت اور واضح سٹانس لیا ہے. ہم نے باقاعدہ آج سے 2 دن پہلے برطانیہ سے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ حقائق اور قواعد اور کوائف آپ کے سامنے شواہد آپ کے سامنے آئے ہیں اس کے نتیجے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس اپنی کارروائی کرے. کچھ شواہد توڑ پھوڑ کے بہت کچھ جو فوٹو جو آپ کی کیمراز نے ان کو فریز کر لیا وہ ہم بھیج رہے ہیں اور ہم باضابطہ طور پر برطانوی حکومت کو کہہ بھی رہے ہیں اور کہہ دیا ہے اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جس میں ایک جان بھی گئی, اس واقعے میں ایک آدمی مارا گیا, 7 زخمی ہوئے جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں, پولیس کے لوگ بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی شامل ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں برطانیہ میں پیش رفت ہوگی. کہ ہم نے دیکھا ماضی میں حکومت پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں بھی اور منی لانڈرنگ کیس میں بھی, لیکن وہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے اور پھر یہ تیسرا کیس سامنے آیا. کیا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی حکومت پاکستان؟ حکومت پاکستان ڈاکٹر عمران فاروق کیس, اور میں اس حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلوں کی میں نہ ذمہ ہوں اور نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. اس نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس بھی اور منی لانڈرنگ کیس بھی بہت کمٹمنٹ سے آگے بڑھایا. اگر اس طرف سے ابھی تک کوئی کسی حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ کیا رکاوٹ ہے یا کچھ تھوڑی بہت دیر ہے تو وہ ذمہ دار دوسری حکومت ہے. پاکستان کی حکومت اسی انداز سے, کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, پاکستان کی وحدت کا مسئلہ ہے, سو اس کیس کو یقیناً بڑی کمٹمنٹ سے آگے بڑھائے گی. اچھا چودھری صاحب, کل یہاں پر جو پریس کانفرنس ہوئی کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر فاروق ستار کی, اس کے بعد یہ منظر سامنے آیا ہے کہ 2 MQM ہیں. ایک MQM جس کو لندن سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ملک دشمن بیانات بھی دے رہے ہیں, اور ابھی بھی آج بھی جو رپورٹ آئی ہیں امریکہ میں خطاب کے دوران انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں, اور ایک MQM پاکستان ہے. تو کیا اس MQM کو, کیونکہ اس کا سربراہ اور اس کا جو ترجمان ہے واسع جلیل وہ آج بھی ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا قائد وہی ہے اور ہم وہی ہیں, تو کیا اس سے MQM کو کیا کریں گے آپ؟ گزارش ہے, جیسے آپ جانتے ہیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, سو جو معاملہ ہوگا وہ قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگا. آج میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قانونی اور آئینی معاملات میں وفاق اور فیڈرل ایک پیج پہ اور اب ہیں, تو ہم اپنے قانونی ماہرین بھی بھیج رہے ہیں. جو FIR رجسٹر ہوئی ہیں وہ ہم برطانیہ سے بھی شیئر کر رہے ہیں, مگر یہاں لیگل کیا ہوگا اور جس حوالے سے اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا, انشاءاللہ آئندہ 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ایک منٹ, اور MQM 1 ہوگی, 2 ہوگی, 3 ہوگی, وہ آئندہ دنوں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. سوال یہ ہے کہ آئے روز ایک شخص باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف حرکت طرح کرتا ہے, ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے خطاب کے اوپر کیوں پابندی لگائی جائے؟ کیا گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی؟ دوسری بات آپ نے کہا کہ 25 سالوں سے اس شہر کے اندر, ان 25 سالوں میں تو ایک دفعہ پہلے نوز لیگ کی بھی حکومت رہی, تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں کہ جو اب آگے یہ شروع ہوئے اس سے پہلے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ان کی جو تقاریر ہیں وہ تو پچھلے 10 سالوں سے شروع ہوئی نا, یہ جو ٹیلی فونک خطاب تھا, باقی تو رابطہ کمیٹی نے کوئی فیصلہ کر دیا, یا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ PMLN کی حکومت ہوئی. سو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دیٹ, ایشو یہ ہے کہ وہ ایک غیر ملک میں ہیں, وہاں کے شہری بھی ہیں. ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے باضابطہ طور پر قانونی ریفرنسز بھیجے اور ان سے لیگل کوآپریشن کیا, اور ہم اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. چودھری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں ٹارگٹ آپریشن شروع کیا گیا تھا, ماشاءاللہ کافی حد تک اس پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. گورنر صاحب, وزیر اعلیٰ یا دوسرے ایجنسی, رینجرز, پولیس اس کے لیے کام کر رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس ایک محکمہ ہے نارا,
اس کا ابھی تک کوئی ایسا فال، اس کا کوئی ایسا رزلٹ نہیں آیا. 15 لاکھ اس وقت کراچی کے اندر غیر ملکی ہیں جو بدامنی میں بھی ملوث ہیں. اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں. میری گزارش ہے کہ نعرہ ایک فیلڈ محکمہ تھا، اس کا فیصلہ میں نے کیا کہ اس کے پاس نہ سسٹم ہے، نہ انکلینیشن ہے، نہ کمٹمنٹ ہے. اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اٹ پریزنٹس اے سوری پکچر. تو ہم نے سوچا ہے کہ نادرا کے پاس کیپیسٹی ہے، ہاں جو پچھلے سال سے کمی رہ گئی اس کو تھوڑا سا وقت مجھے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپروو کریں. نہیں سندھ نہیں، اب وہ نادرا اس کو ہینڈل کرے گی نارا کے. جی آ رہا ہوں جی، سب کے پاس آؤں. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ موجودہ صورتحال میں فوج کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور نواز شریف تھوڑا بیک فٹ پہ جا کے کہتے ہیں اس پوزیشن میں راحیل شریف صاحب کا ریٹائرمنٹ کا وقت بھی بس قریب ہوا چاہتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2 ماہ پہلے اعلان ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ایسی کیا کھچڑی ہے جو اسلام آباد میں پک رہی ہے چیف آف نئے آرمی اسٹاف میں؟ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی جی. اب کسی کے بیانات پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، کسی کی خواہشات. جو کھچڑی پک رہی ہے وہ کسی کے ذہنوں میں پک رہی ہوگی. آرمی چیف ایک پروفیشنل پوزیشن ہے، اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس طرح سابقہ انداز میں جب ایک آرمی چیف اپنے ٹینیور کے آخر حد میں پہنچتا ہے تو ایک فیصلہ آئین کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ بھی ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ کھچڑی وہ پکا رہے ہیں جو بلا جواز اس ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آپ نے جو سب خدشہ ظاہر کیا کہ جو کچھ ہوا 48 گھنٹے پہلے کراچی میں، کس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں کامیاب رہے، اس کو روکنے میں میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا. آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ بہت بڑا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اس کے لیے آج جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کیا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ مس کنسٹرو ہوا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ رد عمل آ سکتا ہے. میں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی بڑے کے نہیں، کسی بھی رد عمل کے لیے تیار ہونا چاہیے کیونکہ وہ کوشش کریں گے. اس کے لیے ایک پلان ہوا، مگر جو اس کا باٹم لائن آج ہوا ہے وہ یہ تھا کہ وی شوڈ آل بی آن دا سیم پچ. صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز. اور میں نے یہ بھی کہا ہے، گورنر صاحب وہاں موجود تھے، کہ بطور سیاسی بیان بازی ہوتی ہے مگر گورننس کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہمارے پہ آبلیگیشن ہے کہ ہم مل کر کام کریں. آپ کا سندھ میں مینڈیٹ ہے، ہمارا فیڈرل گورنمنٹ میں مینڈیٹ ہے. ہم مل کے کام کریں گے. ہاں ایشوز بھی آئیں گے مگر وہ within the 4 walls of a room ہم ڈسکس کریں اور انہیں ایڈریس کریں. ہم ان چیزوں کو اخبارات کی زینت نہ بنائیں. تو یونٹی اور اس کے بعد جو اسٹریٹجی ہے، میں نے شاید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے آئندہ چند دنوں میں، اگلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی اسلام آباد میں بلایا جائے گا. تو وہ اسٹریٹجی جو پچھلے کئی دنوں سے ہم اسلام آباد میں انڈر دا پرائم منسٹر ایک اسٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں، انڈر دا نیشنل ایکشن پلان، اور کچھ اس کے علاوہ بھی، وہ انشاءاللہ چیف منسٹر سے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. کیا ایم پی ایم کے قائد کے جو خطابات ہیں اسی طرح جاری رہیں گے یا اس پہ کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ 3 سال ہو گئے اسی طرح کے ہوتے ہیں پھر معافی نامات. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے یہ سوال کیا تھا، اس پہ پابندی ہے، اس پہ پابندی ہے، تبھی تو ان کی تشہیر نہیں ہوتی. ان کے اب سوشل میڈیا کے وہ کیپیسٹی اسٹیٹ کی، اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. میری گزارش سنیں، 2 چیزیں. یہ پابندی حکومت نے نہیں لگائی، عدالت نے، اعلیٰ عدالتوں نے لگائی ہے. اب کوئی اس کو وائلیشن کرتا ہے تو ایک آپشن ہے، ٹیک دیم ٹو کورٹ. ہاں اگر چونکہ میں کم ٹائم ملتا ہے، ویسے تو میڈیا ویسے بھی انسان چاہتا ہے کہ میڈیا کے سامنے بیٹھا رہے، مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ وائلیشن کس حوالے سے ہوئی ہے. اگر کسی نے قوم کو صرف یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اس قسم کے بدترین الفاظ کہے ہیں تو شاید اس کا مقصد اچھا ہی ہوگا کہ لوگوں پہ یہ بات افشاں ہو. مگر مجھے نہیں پتا، میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ پیمرا تک بھی اور عدالت تک، مجھے نہیں پتا کہ میرا سوال گورنر صاحب سے ہے، یہ جو میں آپ کو سوری
सर कराची में टारगेटेड ऑपरेशन 2 साल से चल रहा है और सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या हिकमत अमली कोई नहीं आपने बनाई है? एक तो मेरा ये सवाल, दूसरा ये है कि पहले जो सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला थे उनका भी ये कहना था, और बारहा एक आध मरतबा बरदरी शाह साहब भी कह रहे हैं कि वफाक जो है वो जो उसका हिस्सा बनता है अमन अमान के हवाले से, टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से, उसमें कोई माली मदद नहीं कर रहा है। हम 7 अरब रुपया देते हैं रेंजर्स को, सिर्फ रेंजर्स को, मगर इस बहस में जाए बगैर आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और हमने फैसला किया है कि मिलके ये सारे ठीक है, स्टेटमेंट कोई एतराज़ उनको भी होगा, कोई हमें भी एतराज़ हो सकता है, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है उस पर आपने पिन पॉइंट किया और आज मीटिंग में भी फैसला हुआ और हम सूबों से भी करेंगे। जो हमने लीगल इख्तियारात दिए थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है पकड़ना, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, पहले तफ्तीश फिर प्रोसिक्यूशन, उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। जो 2 कवानीन टेटरई और पोपा, वो 2 साल की सनसेट क्लॉज थी, खत्म हो गए। सो एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास प्रोसिक्यूट करने की, तो वही चीफ मिनिस्टर को बुला के हम उसको री इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि 90 को सील कर दिया गया है, उसके साथ जो दीगर इमारतें थी, रेंजर्स ने चूंकि अपनी निगरानी में ऑपरेशन भी किया वहां पर और सारा ये अमल हुआ, तो उसके लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है? चूंकि वो तो मिल्कियत जी, है। आज यही फैसला किया कि ये सीलिंग ऑफ ऑफिसेज या जो भी जगह हैं उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक क्लियर पॉलिसी लेके आए, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लियर पॉलिसी आइंदा 1-2 दिन में लेके आएगी, फेडरल गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी और फेडरल एजेंसीज भी उसको सपोर्ट करेंगी। अच्छा सर, आज मेयर का इंतखाब था, एक ऐसे शख्स मेयर बने हैं जिन्होंने आपके बारे में, पंजाब के बारे में और आपकी पार्टी के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की थी वो सबके जहनों में है। एक सवाल तो ये है कि क्या कंफ्यूजन नहीं है, एक तरफ आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं, वो मेयर भी बनते हैं। मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि डबल स्टैंडर्ड नजर आता है, आप मुझे लिखिएगा। एक तरफ असद खरल जो है रेंजर्स को और वफाकीदारों को उनके लोग मारते भी हैं, पीटते भी हैं, थाने में बंद भी कर दिया जाता है, असद खरल जमानत में रिहा हो जाता है, और एमजीएम की तरफ से क्या ये परसेप्शन आ सकता है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है खिलाफ ऑपरेशन करके? देखिए, हर एक अपना मौकफ हो सकता है। ये ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, हुकूमतें किस तरह चल रही हैं, ये शायद आपके मेयार पे या बहुत सारे जो आइडियलिस्ट हैं, या मैं समझता हूँ आइडियलिस्ट भी नहीं, जो बिल्कुल ऑनेस्टली ये समझते हैं कि गलतियां, खामियां हैं, कोताहियां हैं, उस मेयार पे ना चल रही हूँ। मगर आप कहेंगे कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, मैं कहूँगा कि ग्लास हाफ फुल है, और इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नंबर 1 डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, कराची ऑपरेशन हुआ है, और कराची ऑपरेशन 2 गवर्नमेंट्स की अगर एग्रीमेंट नहीं तो मिलजुल के हुआ है, और जो पॉलिटिकली एक दूसरे के मुखालिफ थी वो उधर गवर्नमेंट में है, इधर गवर्नमेंट में है। जो फिगर्स हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत सारी और अभी इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वी नीड टू कीप वर्किंग वेदर इन कराची और द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और नैप नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी ये मकसद है, एंड विल कंटिन्यू डूइंग दैट। ये बताइएगा सर कि एक तरफ जो है आपकी देही इलाकों में अलग पॉलिसी नजर आ रही है और शहरी इलाकों में अलग पॉलिसी। लेकिन इसमें तो जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, वो फैसला कर सकती है कि हमने दोनों जगह कराची में और या सिंध में और पॉलिसी रखनी है, सो वो इसमें खुद मुख्तार है। So I think you should address this question to the provincial government. सर ये बताइए, एक तरफ एमक्यूएम कामयाबी हो रही है, दूसरी तरफ अगर एमक्यूएम पर पाबंदी नहीं तो एमक्यूएम का मरकज किस बुनियाद पर सील किया गया, जबकि आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, तो अब जब उस पर पाबंदी भी नहीं है तो फिर ये। देखिए, मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर हर एक का जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। सो चंद दिन इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, इसके अलावा मुख्तलिफ इशूज़ को एड्रेस किया है। इससे पहले वो वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकात भी कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि एक सियासी जमात के सरबराह ने बदतरीन हर्जा सराय की मुत्तहदा कायद को, जिसने भी मशवरा दिया, गलत दिया। अलबत्ता तमाम सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की है कि किसी शख्स को हरासा न किया जाए, बिला वजह किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, और पाकिस्तान में जो मुकदमात कायम है वो बरतानिया को भी भिजवा रहे हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ से मुतालिक एक
एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि सियासत से आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक नहीं, वो प्रोफेशनल हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने ये कहा कि ये भी देख रहे हैं कि तकरीर की टाइमिंग क्यों थी और कितनी अहम थी कि जब ये परसों तकरीर की गई है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पर्दे पड़े हुए थे, वो पर्दे भी उठ गए और तमाम राज भी अफशा कर दिए गए। गैर मुल्की फंडिंग पाकिस्तान से नहीं किसी तीसरे मुल्क से हुई। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ उर्दू बोलने वालों की तारीफ की बल्कि मीडिया के किरदार की भी तारीफ की।